کہ اگر ڈسٹرکٹ کورٹ فیصلہ کر دے تو اس کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے، ہائی کورٹ کا جج کوئی فیصلہ کر دے تو اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ کا ایک بینچ اگر کوئی فیصلہ کر دے تو اس کو نظر ثانی کے لیے چیلنج کرتے ہوئے کسی دوسرے بینچ کے سامنے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن حضور تاجدار کائنات وہ ساری کائنات کے ایسے جج ہیں، اور حاکمیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم جو فیصلہ کر دیتے ہیں، دنیا کے بڑے سے بڑا دانا، بڑے سے بڑا فہیم، بڑے سے بڑا مدبر مفسر اور بڑے سے بڑا عقل و دنا کا مالک بھی میرے حضور کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور جس نے چیلنج کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 65 جو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ میرے محبوب میں رب ہو کر، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، اللہ تعالیٰ رب ہو کر قسم کھا رہا ہے، اور قسم کھا کر رب تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا، اس وقت تک وہ پکا ایمان والا ہو نہیں سکتا، اس وقت تک اس کا ایمان قابل قبول ہو نہیں سکتا، اس کی نماز، اس کے روزے، اس کی حج اور زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نوافل، حسنات، خیرات، کوئی بھی چیز اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی ہے میرے محبوب، فرمایا حتیٰ یحکموک، جب تک کہ وہ بغیر کسی تردد کے غیر مشروط طور پر وہ آپ کو اپنا حاکم اور اپنا جج اور اپنا منصف تسلیم نہیں کر لیتا، غیر مشروط طریقے سے، فرمایا کہ جب تک کوئی ایسا نہیں کر سکتا اس وقت تک اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ اور پھر یہ فرمایا ہے کہ میرے نبی کے ہر فیصلے کو دل و جان سے من و ان تسلیم کرنا یہ تمہارے ایمان کی شرط اول ہے، جس نے تھوڑا سا بھی شک کیا تو وہ اپنے ایمان کے دائرے سے خارج کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ مدینہ کے اندر ایک یہودی تھا، غیر مذہب تھا، اور دوسری طرف مسلمان تھا لیکن منافق تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو منافق ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک شخص ہوتا ہے۔ اگر کوئی سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، اہل کتاب ہے، تو اہل کتاب کا مقام و مرتبہ پھر بھی کچھ نہ کچھ زیادہ ہوگا، لیکن زبان سے کلمہ بھی پڑھنے والا ہو اور دل سے میرے نبی کے ساتھ منافقت کرنے والا ہو تو اس کے منافقت، اس کے نفاق کی وجہ سے، اس کے بغض کی وجہ سے اس کا مقام جو ہے وہ غیر مسلم سے بھی نیچے کا طبقہ ہے اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو حاضرین گرامی، ایک طرف یہودی تھا، دوسری طرف مسلمان تھا، لیکن تھا وہ منافق۔ ان کا آپس میں کسی معاملے کے اندر تنازع ہو گیا، کسی بات میں جھگڑا ہوا، کسی معاملے کے اندر ان کا جھگڑا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مدینہ کی سرزمین ہے، ایک طرف یہودی ہے، دوسری طرف منافق ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تنازع ہوتا ہے۔ اب جو یہودی ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ تو مسلمان ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو اللہ کے دین کو ماننے والا ہے، تو محمد بن عبداللہ کو نبی ماننے والا ہے، اور قرآن کو اپنے الہامی کتاب ماننے والا ہے، اور دین اسلام کو اپنا آفاقی دین ماننے والا ہے۔ ہمارا اب جس معاملے کے اندر تنازع ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے نبی کے پاس جا کر اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ کہاں جا کر؟ نبی کے ساتھ، تمہارے نبی کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے جا کر فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تھا وہ یہودی، تھا وہ غیر مسلم، لیکن اس کا بھی یہ یقین تھا، اس بات پر اس کا بھی پختہ یقین تھا کہ اگرچہ میں اس نبی کا کلمہ تو نہیں پڑھا میں مسلمان تو نہیں ہوں، لیکن وہ عدل و انصاف کے اتنے زیادہ پابند ہیں، اور عدل و انصاف کا معیار یہ ہے کہ جب وہ انصاف کرنے پہ آئیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرٹ پر کون ہے اور حق پر کون ہے، اور عدل و انصاف کا ترازو کس کی طرف جھکنا چاہیے۔ وہ غیر امتیازی طور پر مسلک اور مذہب اور نظریہ اور عقیدہ کا فرق کیے بغیر وہ میرٹ پر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ یہودی کا نظریہ تھا۔ یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی کے پاس جاتے ہیں۔ اب وہ بدبخت منافق جو لوگوں کی نظروں میں مسلمان تھا، اب وہ کیا کہتا ہے نہیں، ہم تمہارے راہب کے پاس جاتے ہیں، تمہارے راہب کے پاس۔ راہب کہتے ہیں یہودیوں کا، غیر مسلموں کا جو عالم دین ہوتا ہے، جیسے ہمارے علماء ہیں۔ تو اس نے، مسلمان نے کہا کہ تمہارے راہب کے پاس۔ وہ کہتا ہے بڑی عجیب بات ہے، اسی محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اسی کے دین کا پیروکار ہے، اسی کے کہنے پر رب کو مانا، اسی کے کہنے پر کعبہ کو اپنا قبلہ مانا، اسی کے کہنے پر موت، زندگی، قیامت، حشر سب کو مانا، اور اب فیصلہ کروانے کا وقت آیا ہے تو وہاں جانے سے کترا رہا ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ المختصر یہ کہ یہودی نے جب اصرار کیا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، حضور نے مقدمہ سماعت کیا، تو بالآخر حضور نے وہی فیصلہ فرمانا تھا جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو مقام دیا گیا۔ اور حضور میں نے عرض کیا کہ سب سے کائنات میں سب سے بڑے عادل، سب سے بڑے منصف ہیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے وہ مقدمہ سنا تو وہ فیصلہ جو تھا وہ یہودی کے حق میں چلا گیا، کیونکہ وہ حق پر تھا۔ وہ منافق مسلمان اس لیے حضور کے پاس آنا نہیں چاہتا تھا، اسے پتہ تھا کہ فیصلہ جو اس کے حق میں چلا جائے گا۔ اب فیصلہ حضور نے فرما دیا، جب حضور کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، اب وہ بدبخت منافق جو تھا مسلمان، وہ کہنے لگا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، آؤ چلتے ہیں ابو بکر کے پاس، ابو بکر سے جا کر اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ خیر سیدنا ابو بکر صدیق کے بارگاہ میں چلے گئے اور مقدمہ جا کر پیش کر دیا۔ ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، یہودی نے یہ نہیں بتایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مقدمہ سنا، اس پر غور و فکر کیا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، کیونکہ وہ میرٹ پر تھا۔ اب جب وہ فیصلہ ہو جاتا ہے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کو وہ یہودی کہتا ہے ابو بکر، جو فیصلہ تیرے پاس مقدمہ لے کر ہم آئے تھے اس کا فیصلہ تمہارے نبی نے پہلے میرے حق میں کر دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بڑے ناراض ہوئے، خفا ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ جس کے بارے میں اللہ کا نبی فیصلہ کر دے تم ابو بکر کے پاس آئے تھے؟ آپ ان کو سرزنش دینا ہی چاہتے تھے، آپ نے معافی دے دی۔ اب وہ کمینہ بدبخت منافق کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اب بھی نہیں مانتا، چلو چلتے ہیں عمر کے پاس۔ کس کے پاس چلتے ہیں؟ عمر کے پاس، حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس۔ میں جب بھی یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اس کی بدبختی تھی، بس وہ اس عمر فاروق کے پاس چلا گیا کہ جس عمر کی تلوار سے شیطان بھی جو ہے وہ راستہ چھوڑ کر بھاگا کرتا تھا۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں آ گئے اور جب مقدمہ سنا دیا، اب یہودی نے کہا کہ ہم نے ابو بکر صدیق کو بتایا نہیں تھا، وہ بعد میں ناراض ہوئے تھے، اب بہتر ہے کہ ان کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے مقدمہ سن لیا، فیصلہ جب کرنے ہی لگے تھے یا بولنے ہی لگے تھے، یہودی نے کہہ دیا عمر فاروق فیصلہ جو بھی تم نے کرنا ہے تم نے کرنا ہے، اس وقت حاکم کے طور پر تم ہو ہمارے سامنے، لیکن میں یہ بتا دوں اے عمر فاروق، محمد بن عبداللہ جن کو تم پکا سچا نبی مانتے ہو، جن پر قرآن کی وحی کا نزول ہوتا ہے اور جو سارے نبیوں کے سردار بن کر تشریف لائے ہیں اور تمہاری ہدایت اور رہنمائی کی جنہوں نے ضمانت اٹھائی ہوئی ہے، اسی تمہارے نبی نے فیصلہ جو ہے وہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا تو آپ جلال میں آ گئے، آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، آپ گئے حجرہ مبارکہ کے اندر، تلوار لے کر آئے اور منافق کو گردن سے پکڑا، تلوار چلا کر اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، فرمایا کہ جو میرے نبی کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دے، عمر فاروق کی تلوار اس کا یہ فیصلہ کرتی ہے۔